اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیات و سیرت پر ایک نظر ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تمیم بن مروہ بن کعب تھا۔ مروہ بن کعب تک کعب کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مروہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ کی کنیت ابوبکر تھی، ابوبکر ہے۔ آپ کی کنیت ابوبکر ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں ابو کا معنی والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں۔ بس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، غرض امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے، یعنی اچھے اوصاف رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ کے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق و صدیق۔ عتیق پہلا لقب ہے، اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی مقلب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر ہے یہ حدیث۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ گھر میں تھے۔ حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سین میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے آئے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابوبکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس کے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی باتیں ہیں۔ المستدرک کے اندر ہے یہ۔ قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام کے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحریہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی عیادت میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والدین کریمین، آپ رضی اللہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عمر بن عمر بن کعب بن سعید بن تمیم بن مروہ بن کعب بن لوہی بن غالب بن فیر قریشی تمیمی ہے۔ کنیت ابو القافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور آپ کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت عثمانی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ کے والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صغرہ بنت عامر بن کعب بن سعید بن تمیم بن مروہ ہے۔ کنیت ام الخیر ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدا اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرب اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں 13 جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ ازواج اور اولاد۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ازواج بیویوں کی تعداد 4 تھی۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ کی اور 2 مدینہ منورہ میں کی۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیز کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ پیدا ہوئی۔ آپ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عوامر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی۔ آپ نے تیسرا نکاح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجیہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ آپ نے چوتھا نکاح حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس سے کیا جو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی۔ جنگ موطا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سے آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمانوں کے گھرانے کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر بھی صحابی، آپ رضی اللہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت سیدہ ام سلمہ بنت ابی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرب اسلام اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر شرف صحابیت کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر عبداللہ بن عثمان، عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر۔